بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرتگال میں موجود فاطمہ نامی شہر کی کیا حقیقت ہے؟ اس شہر میں موجود زیارت پر کرسچن کیوں جاتے ہیں؟ آخر 3 بچوں کو زیارت کروانے والی ہستی کون تھی؟ ناظرین، اگر آپ انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، یورپ میں موجود ایک ملک جس کا نام پرتگال ہے، اس ملک کا دارالحکومت لزبن ہے۔ اس شہر سے 125 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا شہر آباد ہے جس کا نام فاطمہ ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس شہر کی تاریخ اور اس میں ہونے والے معجزات کا ذکر کریں گے۔ یہ شہر دنیا بھر میں 1917 میں مشہور ہوا جب یہاں 3 بچوں نے دعویٰ کیا کہ انہیں حضرت مریم کی زیارت ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ بچے غریب چرواہے تھے جو کہ معمول کے مطابق اپنی بھیڑ بکریاں چراتے تھے۔ ان میں سے 2 لڑکیاں جن کے نام لوسیا دوس سانتوس اور جیسنتا مارٹو تھے، اور ان کا ایک کزن جس کا نام فرانسسکو مارٹو تھا، ان کے ساتھ 13 مئی 1917 میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ جب یہ معمول کے مطابق اپنی بکریاں چرا رہے تھے تو انہیں اس وادی میں ایک نور کی زیارت ہوئی۔ ان بچوں کا دعویٰ تھا کہ انہیں کھیت میں اچانک ایک نہایت روشن روشنی نظر آئی، اور اس روشنی کے اندر ایک عورت کو دیکھا گیا جو سفید کپڑوں میں ملبوس تھی اور اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑے ہوئے تھی۔ بچوں کے مطابق یہ عورت حضرت مریم سلام اللہ علیہا تھی جو ان سے بات کرنے آئی تھی۔ اس ہستی نے ان بچوں کو ہر مہینے کی 13 تاریخ کو اس جگہ آنے کی ہدایت دی اور بتایا کہ وہ ان سے مزید کلام کریں گی۔ اس کے بعد یہ واقعہ اور یہ ظہور ہر مہینے دہرایا گیا، اور اگلی دفعہ کئی مزید لوگ ان کے ساتھ وہاں جمع ہوئے تاکہ وہ بھی اس عورت کی زیارت کر سکے۔ ناظرین، یہ عجیب و غریب زیارت کا سلسلہ مئی سے شروع ہوا اور مسلسل 6 ماہ قائم رہا۔ وہ ہستی ہر مہینے کی 13 تاریخ کو انہیں وہاں زیارت کرواتی اور ان سے مختلف موضوعات پر کلام کرتی۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ آخر وہ ہستی انہیں کس بات کی خبر دینے آئی تھی؟ اس بات کا جواب بھی ان بچوں نے دیا کہ اس ہستی نے انہیں آنے والے حالات کی خبر دی اور کہا کہ پہلی جنگ عظیم ان قریب ختم ہونے والی ہے اور اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہوگا۔ نیز اس ذات نے انہیں جہنم کے خوف سے ڈرایا اور نیک کام کرنے کی ہدایت دی۔ مزید یہ کہ اس ہستی نے پیشن گوئی کی کہ موجودہ پوپ پر قاتلانہ حملہ ہوگا، اور ایک خطرناک پیش گوئی بھی فرمائی جس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے۔ ناظرین، جس جگہ ان بچوں کو زیارت ہوئی تھی اس جگہ ایک زیارت گاہ بھی تعمیر کی گئی جو کہ اس شہر میں واقع ہے۔ یہاں پر ایک بہت بڑا مذہبی کمپلیکس بھی تعمیر کیا گیا ہے جسے شرائن آف لیڈی فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ نیز اسے چرچ آف آور لیڈی روزری کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹا سا گرجا بھی تعمیر کیا گیا ہے جو عین اس جگہ پر ہے جہاں بچوں کو اس عورت کی زیارت ہوتی تھی۔ ناظرین، یہ جگہ آج مسیحی دنیا کی سب سے بڑی زیارت گاہوں میں شمار ہوتی ہے اور اسے ویٹیکن نے باضابطہ طور پر تسلیم بھی کیا ہے۔ ناظرین، حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں پر لوگ ایک عجیب کیفیت سے زیارت کرنے آتے ہیں۔ ناظرین، کئی سیاحوں نے نقل کیا ہے کہ یہاں پر لوگ گھٹنوں کے بل چل کر آتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس عمل سے خداوند کو راضی کرتے ہیں اور اپنی مشکلات دور کرواتے ہیں۔ آنے والے زائرین یہاں موم بتیاں روشن کرتے ہیں اور اپنی حاجات طلب کرتے ہیں۔ ناظرین، اب آئیے اس حیران کن سوال کی طرف کہ آخر اس شہر کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ حالانکہ یہ وہاں کی مقامی زبان کا کوئی لفظ نہیں ہے، نیز یہ کہ وہاں کوئی مسلم ریاست بھی نہیں ہے،
اس کا جواب مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے لکھا ہے۔ ناظرین، ویکیپیڈیا پر موجود معلومات کے مطابق اس جگہ کا نام فاطمہ ایک مسلمان حکمران کی بیٹی کے نام پر ہے، جسے ایک کرسچن فوجی نے قید کر لیا تھا، جس کے بعد اس لڑکی کی یاد میں اس شہر کا نام فاطمہ رکھا گیا۔ لیکن ناظرین، جب ہم تمام معلومات کو یکجا کریں تو ہمیں کچھ اور ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ ناظرین، کئی علماء نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس شہر کا نام خاتون جنت حضرت پاک سیدہ سلام اللہ علیہ کے نام پر ہے، اور ان لڑکیوں کو زیارت کروانے والی ہستی بھی آپ ہی تھی، کیونکہ آپ کے اختیارات تکوینیہ کا انکار ممکن نہیں، اور اہل بیت علیہم السلام چونکہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں تو بعید نہیں ہے کہ وہ ہستی جنہوں نے ان بچوں کو زیارت کروائی اور انہیں تعلیم دی وہ وہی ہستی ہوں جنہیں ہم جانتے ہیں۔ کئی علماء کا دعویٰ ہے کہ جب ان بچوں نے اس ہستی سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے تو اس ہستی نے واضح طور پر کہا کہ میرا نام فاطمہ ہے۔ ناظرین، جب ہم انٹرنیٹ پر موجود اس شہر کے متعلق معلومات کا جائزہ لیں تو کوئی بھی یہ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ شہر کا نام فاطمہ کیوں پڑا۔ تمام لوگوں کی آراء ذاتی ہیں، لیکن ناظرین، جب ہم ان لوگوں کی عقیدت اور گھٹنوں کے بل چل کر جانا، اس گرجے کا طواف کرنا اور سجدہ کرنا، اس سب کا نظارہ کریں تو ہمیں کچھ شواہدات ملتے ہیں جو کہ صرف ایک ہی ہستی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کیونکہ اس واقعے اور اس شہر کا نام اور لیڈی فاطمہ کے نام سے ہے، تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اس شہر کا نام جناب مریم کے نام پر کیوں نہ رکھا، اور کیوں ایک عربی اسم پر اس شہر کا نام رکھا گیا جو کہ کسی قسم کی بھی مذہبی مطابقت نہیں رکھتا۔ ناظرین، اس بات کا راز اس آنے والے معجزے نے کھولا جو کہ ہم آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ وہ معجزہ 13 مئی 1917 سے شروع ہوا اور مسلسل 6 ماہ تک ہوتا رہا۔ ان بچوں کا پہل تو کسی نے بھی بھروسہ نہیں کیا، لیکن وہ بچے کہتے رہے کہ جو معجزہ اکتوبر کے مہینے میں رونما ہوگا وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ تو ناظرین، کئی ہزار آنکھوں نے وہ معجزہ ملاحظہ کیا جو 13 اکتوبر 1917 کو پیش آیا، جب سورج سے ایک خطرناک آواز آئی اور انہیں ایک ہستی سورج میں نظر آئی۔ آخر یہ کیا واقعہ تھا؟ یہ کیوں ہوا؟ اور سورج میں ظاہر ہونے والی ہستی کون تھی؟ تو ناظرین، انہی سب معلومات کو ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔